عمران خان نے اڈیالہ جیل میں بیرسٹر گوہر خان کی موجودگی میں کس اہم شخصیت سے ملاقات کی ہے، اور عمران خان نے ایک بات بڑی پکی کر دی ہے، لیکن ہم نے جو عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہم نے اس کو رائے گاں نہیں جانے دینا۔ جو عمران خان نے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے بیرسٹر گوہر خان کو سمجھا دی ہے، وہ میں آج آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ عمران خان کرنے کیا جا رہا ہے۔ قومی باز کے ناظرین خوش آمدید۔ دوستو آج جو ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے۔ میں نے الیکشن والے دن ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس دن آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ملک کا نیا سیاسی منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے۔ آج ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اب آپ کو آج یہ بتانے جا رہے ہیں کہ کون کس کے ساتھ مل کے حکومت بنانے جا رہا ہے۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں بیرسٹر گوہر خان کی موجودگی میں کس اہم شخصیت سے ملاقات کی ہے اور کیا ڈیسائیڈ اس میٹنگ کے اندر ہوا ہے، یہ آج کی سب سے اہم خبر ہے۔ اور میں آپ کو یہاں بتا دوں، عمران خان نے ایک بات بڑی پکی کر دی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جو میری عوام نے مجھے عزت دی ہے، جس طرح سے عوام ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلے اور اپنے حق کے لیے انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا ہے، میں اس کو رائے گاں نہیں جانے دوں گا۔ عمران خان کی بڑی زبردست بات ہے، اس نے کہا چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، یہ سب مل جائیں، لیکن ہم نے جو عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہم نے اس کو رائے گاں نہیں جانے دینا۔ اب وہ کیسے نہیں رائے گاں جائے گا، یہ آج کی سب سے بڑی گیم ہے جو عمران خان نے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے بیرسٹر گوہر خان کو سمجھا دی ہے۔ اس نے کہا جاؤ اور جا کے جو ہمیں ووٹ ملے ہیں اس کو تم نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ وہ ضائع کیسے نہیں ہونے دینا وہ میں آج آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ عمران خان کرنے کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف نون لیگ کی جو اندر جو ہے وہ اپنی پھوٹ پڑ چکی ہے، اس کی قیادت بڑی نون لیگ کی قیادت کے ساتھ لوگ اس وقت خوش نہیں ہیں۔ وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اتنے وہ جو جس طرح سے ان کو لایا گیا تھا، جس منظم طریقے سے ان کو لایا گیا تھا، وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہمیں کوئی بہت بڑی اکثریت ملنے جا رہی ہے۔ انہوں نے سب کچھ تو کر لیا تھا، پی ٹی آئی کے کسی ایک بندے کو جھنڈا اٹھا کر باہر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے باوجود جو حالات بنے ہیں، جس طرح سے لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں، اب آپ کے سامنے ہے کہ وہ سیٹیں پی ٹی آئی کو مل چکی ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے 2-3 بڑی خبریں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر خان کو یہ ہدایات دی ہیں کہ جاؤ اور جا کر اپنی اکثریت کو مکمل کرو۔ اکثریت عمران خان کہتا ہے کہ اس وقت ہم نے سب سے بڑی میجورٹی پارٹی بننا ہے، جس کے پاس سیٹیں زیادہ ہوں گی۔ اب جس جماعت کے پاس سیٹیں زیادہ ہوں گی نا، یہ آپ نے ٹیکنیکل پوائنٹ ایک سمجھنا ہے، جس جماعت کے پاس سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں اس کو مخصوص نشستیں اس کو دی جاتی ہیں۔ اب وہ مخصوص نشستیں لینے کی جو دوڑ ہے نا، وہ لگی ہوئی ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان۔ نون لیگ اس وقت یہ نمبر گیم پورا کرنے کے چکر میں ہے کہ وہ اس وقت اس الیکشن میں سب سے بڑی جماعت بن کے سامنے آئے۔ وہ نمبر گیم کیسے ہو؟ اس وقت جو آزاد امیدوار ہے نا، وہ اگر میں اگر میں ایک سادی سی بات آپ کو بتاؤں نا کہ کوئی بائسڈ ہو گیا، اگر میں آپ کو بات نہ بتاؤں تو ملتی جلتی بات سادی سی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں سب سے زیادہ ہیں، پی ٹی آئی کی سیٹیں زیادہ ہیں آزاد امیدوار۔ اب نون لیگ اس وقت یہ شور مچانا شروع کیا ہوا ہے کہ ہماری سیٹ، او بھائی تمہاری سیٹیں کہاں سے زیادہ ہیں؟ ان کی سیٹیں بنتی ہیں نا، اگر کسی نے دھکے سے ان کو دلوا دی ہیں تو وہ 60 سے 70 سیٹیں ہیں ان کے پاس، صرف 60 سے 70 سیٹیں نون لیگ کے پاس ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے آزاد کی، آزاد امیدوار اس وقت 100 سے اوپر جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی تو کلیم کر رہی ہے کہ 156 ہیں، 160 ہیں، کوئی یہ بھی کہہ رہا ہے، بابر روان کے بھی میں بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا 170 سے زائد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جس کی گیم ہے اصل میں کہ اکثریت کس کے پاس زیادہ ہے، وہ ہے پی ٹی آئی کے پاس۔ عمران خان نے کہا جاؤ اور جا کے کسی بھی جماعت کے ساتھ مل جاؤ۔ کسی بھی جماعت سے مراد یہ ہے کہ مجلس وحدت المسلمین نے کہا ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ اب یہ جیسے ہی اس جماعت میں شامل ہوں گے تو پی ٹی آئی کی سب سے بڑی اکثریت وہ ان کی جو اپنی سیٹیں ہیں 100 وہ سیٹیں وہ ہو جائیں گی، پلس ان کے پاس 100 سے زیادہ ہی ہیں۔ ویسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چل یہ رہا ہے، میڈیا بھی یہی چلا رہا ہے، تو ہم اس کو اگر سامنے رکھیں تو وہی بات ہوتی ہے۔ تو اب 100 سیٹیں وہ، اور اگر وہ کسی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں وہ جو 40 مخصوص نشستیں ہیں جن میں اقلیت اور خواتین کی ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کو مل جائیں گے، اور یوں پارلیمنٹ میں سب سے بڑا نمبر گیم جو ہے وہ پی ٹی آئی عمران خان کا بن جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟
یہ تو تھی آج کی پہلی جو بڑی خبر میں نے آپ کو دینی تھی وہ تھی. اب چلتے ہیں خبر کے دوسرے حصے کی طرف. اب جو دوسری خبر ہے نا اس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا. اس وقت نون لیگ کی اہم شخصیت جو ہے احسن اقبال وہ یہ گزشتہ روز ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر ہمارا نمبر گیم زیادہ ہو گیا تو وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے. یہ احسن اقبال کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, اس نے کہا ہے. حالانکہ ان کی ابھی اکثریت نہیں بنی, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے وہ اگر حکومت بناتے ہیں تو شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے. ٹھیک ہے, مریم نواز جو ہے ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کریں گے, اور یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں دونوں, یہ مطلب زرداری اور اپنا نواز شریف جو ہے یہ دونوں آپس میں ملے اور یہ گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہمارا نمبر گیم زیادہ ہو. اور یہ جو مخصوص نشستوں کی جو بات کر رہا ہوں یہ آپ اپنے ذہن میں رکھنی ہے. یہ مخصوص نشستیں اس صورت میں ان کو ملیں گی جب ان کا نمبر گیم زیادہ ہوگا. نمبر گیم پارٹی کا اپنا, مطلب کسی بھی ایک جماعت کا, چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ آزاد امیدوار ہو, جس کی اکثریت زیادہ ہوگی اس کو یہ مخصوص نشستیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اصل میں بات یہاں پر یہ ہے. میں گزشتہ روز ٹی وی چینل پہ کچھ خبریں سن رہا تھا جس میں مطیع اللہ جان, جس کو کہا جاتا ہے بڑا اندر کا صحافی ہے, یہ مطیع اللہ جان ہو گیا, حامد میر ہو گیا, یہ سہیل وڑائچ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور اسی طرح ایک دو اور صحافی ہیں جو مقتدر حلقوں کے بڑے قریب ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بہت بڑی محفلوں میں بیٹھتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بڑی محفلیں کیا ہوتی ہیں. وہاں پہ جو خبریں شیئر ہوتی ہیں نا یہ لوگ وہ خبریں بھی شیئر کرتے ہیں, مطلب وہ بیانیہ بھی آپ کے سامنے دیتے ہیں. یعنی یہ بتاتے ہیں کہ آج جی وہاں پہ یہ ہو گیا اور وہاں پہ یہ ہو گیا. یہ سب ان کو وہاں سے خبریں ملتی ہیں جو یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. مطیع اللہ جان بھی یہ خبریں دے رہا ہے کہ اگر ان دونوں پارٹیوں نے اپنی اکثریت شو کروا دی, دوسری طرف میں پھر وہی ایک ہی بات کروں کہ نون لیگ کو اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو سب سے بڑی پارٹی بنایا جائے. جو آ تو گئے تھے نواز شریف صاحب, پہلے دن ہی آگے اور انہوں نے آگے اگلے دن شام کو 7:30 بجے یہ اعلان کر دیا کہ جی ہم سب سے بڑی اکثریت پارٹی ہیں. یہ وہ بار بار جان بوجھ کے کہہ رہے تھے نواز شریف کہ ہم اکثریت میں ہیں, وہ اکثریت میں نہیں ہیں. ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے لیکن ان کی تعداد کو زیادہ کیا جا رہا ہے. وہ صرف اس لیے کہ اگر آزاد امیدواروں کی تعداد زیادہ ہوئی تو مخصوص نشستیں ان کو مل جائیں گی. اور پکی بات ہے کہ پھر وزیر اعظم عمران خان یا ABC کوئی بھی بن جائے گا, PTI کا وزیر اعظم بنے گا. اس وقت جو بیرسٹر گوہر خان کی عمران خان کے ساتھ ایک اہم شخصیت کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے, اس میں ممکنہ طور پر یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ آرام سے اور تحمل سے اگر آپ دوبارہ حکومت کریں گے تو ہم آپ کو اس پوزیشن میں دوبارہ لانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں, لیکن کمٹمنٹ کے ساتھ. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کہہ دیا کتا بلا, اس نے فلانے کو کچھ کہہ دیا, اس نے فلانے کو, تو یہ والی اب دوبارہ روایت قائم نہیں رکھنی. یہ بھی عمران خان سے ڈیل اس چیز کے اوپر کی جا رہی ہے کہ چلیں آرام سے مل کے چلتے ہیں, سب چلتے ہیں. دوسری طرف بلاول بھٹو جو ہے نا وہ اور زرداری یہ دونوں اپنی ایک گیم چلا رہے ہیں. زرداری صاحب جو ہیں وہ مل رہے ہیں نواز شریف, نون لیگ کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہیں. دوسری طرف بلاول کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں آزاد امیدواروں کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کریں, مطلب PTI کے ساتھ معاملات کو طے کریں. بات سمجھ رہے ہیں, یہ زرداری کی ڈبل گیم ہے. زرداری صاحب کیا چاہتے ہیں کہ PTI کے ساتھ بات کر کے نون لیگ کے اوپر پریشر بڑھایا جائے تاکہ نون لیگ والے ہمارے آگے آنکھیں نہ نکالیں. سمجھ رہے ہیں بات کو, وہ بڑا زبردست, مطلب وہ کہتے ہیں, اہمی تو نہیں کہتے اس کو کہ وہ مفاہمت کا بادشاہ ہے. وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ڈبل گیم کر رہا ہے, وہ نون لیگ کو بھی ڈرا رہا ہے اور ادھر سے PTI کے ساتھ بھی بات چیت کر رہا ہے. PTI کے لیے اس نے بلاول کو لگایا ہوا ہے اور خود وہ نون لیگ سے بات چیت کر رہا ہے کہ مجھے فلانی چیز چاہیے, مجھے فلانی چیز چاہیے, میں صدر بنوں گا, بلاول کو ہم یہ کریں گے, بلاول کو وہ بنائیں گے, اتنی ہمارے MNAs ہوں گے, اتنے ہمارے MPs ہوں گے. یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ گیم پلان بن رہی ہے. دوسری طرف وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ بیرسٹر گوہر خان کی ملاقات ہوئی ہے, عمران خان نے اس کو بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ تم نے اپنا مینڈیٹ جو عوام نے ہمیں دیا ہے اس کو تم نے ضائع نہیں ہونے دینا. تم جاؤ اور جا کے کسی بھی ایک جماعت کے ساتھ مل جاؤ اور جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ہم نے لازمی لینی ہے. یہ میں بار بار ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں, یہ بڑی اہم بات ہے اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ. اور عمران خان نے اس کو واضح طور پہ کہا ہے کہ تم نے جا کے یہ بات کرنی ہے کہ ہم کسی بھی, اس نے کہا ہے عمران خان نے اس کو کہا ہے کہ جاؤ اور جا کے کر لو بات چیت, اور لیکن کسی بھی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور یہ اپنا سیٹنگ بناؤ جا کے تاکہ ہم پارٹی میں اکثریت ہو, ہمیں وہ مخصوص نشستیں بھی مل جائیں. اور عمران خان نے یہ بھی کہا ایک کو چھوڑو 2 جماعتوں سے اگر تمہیں اتحاد کرنا پڑے گا نا تو کرو جا کے,
ٹھیک ہے. اس نے کہا ان کو ناکو چنے جو بوانے ہیں، میں نے عمران خان نے کہا میں ان کے ایک دفعہ پیروں تلے زمین نکال دوں گا، جو مینڈیٹ عوام نے دیا نا میں اس کو اپنا ساتھ اس کو پاور کو یوز کر کے دکھاؤں گا. یہ عمران خان کی ہدایات تھی. دوستو اس وقت جو مین بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کر تو لیں گے، حکومت بھی بنا لیں گے، لیکن اس کی جو ایگریشن ہے نا وہ عوام کے اندر مزید زیادہ بڑھ جائے گی. لوگوں کے اندر، لوگوں نے دیکھیں ووٹ ڈالا ہے، پی ٹی آئی کو ڈال دیا ہے، اے بی سی ڈالا ہی ہے، سب کو پتہ ہے. اب جب آپ اس ووٹ کو ایک سائڈ پہ کر کے اور پھر ان کو لے کے آئیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ عوام کے اندر جو نفرت ہے نا وہ مزید بڑھتی ہے. پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے یہ نفرت والا ماحول بنا دیا ہے. وہ عمران خان نہیں بناتا، وہ آپ خود بناتے ہیں. جب آپ لوگوں کی مطلب رائے کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اور فلانے بندے کو کہتے ہیں کہ جی مطلب ایک بندہ لوگوں کو پسند نہیں ہے، آپ لا کے اس کو بٹھا دیں گے تو پھر لوگ آپ کے بارے میں بھی کہیں گے کہ یار یہ معاملات ٹھیک نہیں کر رہے، مطلب ان کا جو انصاف کا پیمانہ ہے نا وہ درست نہیں ہے. وہ یہ پھر لوگوں کے اندر یہ ایک غصہ آتا ہے. یہ وہ غصہ ہی تھا جو عوام نے یہ ووٹ الیکشن والے دن نکالا ہے، 8 فروری کو جو عوام نے نکالا ہے، یہ غصہ تھا عوام کا. اگر آپ پھر لے آتے ہیں انہیں کو، پھر ان کی مخالفت کرتے ہیں، تو مطلب عمران خان کی مخالفت میں آپ پھر ان کو لے آتے ہیں تو عوام کے اندر نفرت جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی. تو لہٰذا کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں. ایون کہ میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا نون لیگ کا ایک سینئر وہ ہے سیاستدان ہے، اب مجھے ان کا نام نہیں آ رہا، میں نے وہ اس میں ہاں خرم دستگیر نے بھی یہ بات کی. اس نے کہا کہ ہماری پارٹی کو اب چاہیے کہ جس طرح ہم فیصل آباد، گجرانوالا جو ان کے گڑھ ہوتے تھے نون لیگ، وہاں سے یہ باہر آؤٹ ہو گئے ہیں، تو ان کو خرم دستگیر کہہ رہا ہے. خرم دستگیر نے کہا کہ پارٹی کو اب سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسے معاملات نہیں کرنے چاہیے جن سے ہماری جو ریپوٹیشن ہے وہ مزید خراب ہو. ہمیں وہ ان معاملات کی طرف جانے چاہیے. ایک بڑا پن کا اس نے خرم دستگیر نے کہا ہے کہ ہماری قیادت کو اس وقت بڑے پن کا اپنا وہ دکھانا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پی ٹی آئی کو وہ کہتے ہیں کہ حکومت دے دیں، یا اگر نہیں تو ایک سائڈ پہ اور خود جا کے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں نواز شریف صاحب. یہ خرم دستگیر نے ایک پروگرام میں کہا ہے کامران خان کے ساتھ بات کرتے ہوئے. تو بہرحال دوستو یہ چند ایک باتیں ہیں. عمران خان اس وقت پورے اپنے اس میں پیشن میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عوام نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے نا اس کو میں نے ضائع نہیں ہونے دینا، ہمیں چاہیے کہ ہم حکومت بنائیں. عمران خان نے بیرسٹر گور خان کو کہا ہے تم جاؤ اور جا کے کسی پارٹی میں شامل ہو جاؤ، ان تمام آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ رکھو جو ہمارے پی ٹی آئی کے ہی ہیں، تاکہ ہم جو ہیں پھر وہ مل کے جو ہے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ حاصل کریں گے اور ہمارا نمبر گیم زیادہ ہوگا، پھر ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہم اپنی حکومت بنا سکیں. تو دوستو یہ ایک بڑا اپسیٹ کرنے جا رہے ہیں عمران خان. اب یہ دیکھیں یہ، لیکن دوسری طرف جو کرنے والے ہیں، کرتا دھرتا جو ہیں، جو آپ کے مائی باپ ہیں، وہ لگے ہوئے دھڑا دھڑ جی ریگنگ ہو گئی، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ ری کاؤنٹنگ کروا رہے ہیں، اور ری کاؤنٹنگ میں دوبارہ جو کر کے نواز شریف مطلب نون لیگ کا جو نمبر گیم ہے وہ اس کو انکریز کر رہے ہیں. مطلب پہلے 50 ہوا، 50 سے 60 ہو گیا، پھر ری کاؤنٹنگ کی اور ری کاؤنٹنگ کر کے پھر 70 کر دیے. اس طرح ان کو سیٹیں دلوائی جا رہی ہیں، ان کو بڑی جماعت بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن یہ کر لیں، آپ کر کے دیکھ لیں. پہلے بھی عوام نے غصہ نکالا، اب یہ غصہ عوام کا مزید بڑھ جائے گا. تو دوستو یہ سارے معاملات ہیں. اب یہ عمران خان کیسے مطلب بیرسٹر گور خان کو انہوں نے واضح ہدایات دے دی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. اب آنے والے کل میں دیکھیں مزید کیا معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ اب اس میں پھر وہی عدالتیں آ جائیں گی اور وہ سپریم کورٹ میں فیصلے جائیں گے کہ جی فلانی ریگنگ ہوئی. جیسے یاسمین راشد ہیں، وہ بڑی نمبر گیم سے جیتی ہوئی تھی لیکن ان کو ہرا دیا گیا. اسی طرح ایک دو خواجہ آصف کا ہے، وہ بھی جیتی ہوئی تھی ریحانہ ڈار، وہاں سے ان کو ہرا دیا گیا. تو یہ چند ایک سیٹیں ہیں جن کے اوپر مطلب وہ بار بار یہ کر رہے ہیں، اور یہ سارے معاملات دوبارہ عدالتوں میں جائیں گے. اور عدالتوں میں جو کچھ معاملات عوام کے سامنے آتے ہیں وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ کس قدر انصاف کے ساتھ جو ہے معاملات دیکھے جا رہے ہیں، وہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں اور ہم بھی بخوبی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے، اور امید ہے کہ عمران خان جو نمبر گیم کھیلنے جا رہا ہے اس میں اس کو کامیابی ملے گی، کیونکہ عوام نے خان کے ساتھ محبت اور اپنے حق کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے. اگر اس آواز کو دوبارہ دبایا جائے گا تو پھر اس کا رسپانس عوام کی طرف سے کیا آتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایک ملک کو بہتر سیاسی مستقبل کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہترین فیصلے کریں، اور جس کی اکثریت ہے مطلب نظر آ رہا ہے ٹی وی چینلز کے اوپر جا رہا ہے کہ آزاد امیدواروں کی اکثریت زیادہ ہے، تو ان کو حکومت بنانے دینی چاہیے. یہ بڑے پن کا ثبوت دینا چاہیے تمام جماعتوں کو.
تو پھر یہ ملک کا سیاسی منظرنامہ مزید بہتر ہوگا. اور عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے آگے لے کے چلیں، بجائے اس کے کہ یہ تو میں والی سیاست کو آپ ختم کریں اور ہم تمام اداروں کے ساتھ مل کے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے.